السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ سبق نمبر 3 میں یہ آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ سبق نمبر 1 2 3 اس کے ایپیسوڈ، اس کے پارٹ ہم نے پہلے بنا دیے تھے، پیچھے ویڈیو پڑی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ سبق نمبر 3 ہے اور یہ مدنی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم سبق نمبر 3 جب شروع کریں گے تو اس میں حرکات ہے۔ سبق نمبر 3 حرکات کے حوالے سے ہے اور حرکت کی جمع حرکات ہے۔ یہ آپ پہلے اس کی جو اردو کے اندر انہوں نے بتا رکھا ہے، یہ آپ پہلے بچے کو اچھی طرح سے سمجھا دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ تختی نمبر 3 ہے اور یہ سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں ہے۔ اب حرکات کیا ہے، تو حرکت کی جمع حرکات ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکت مطلب ہلنا جلنا، تو یہ لفظ ہلتے ہیں جیسے با بی بو، اوپر نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ زبر اور پیش اوپر ہوتا ہے حرف کے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش ان کو حرکات کہتے ہیں، اور جس کے اوپر یہ ہوں گی اس کو متحرک کہیں۔ جیسے الف کے اوپر آ جائے گی یا با کے اوپر آ جائیں گی تو ان کو متحرک یعنی حرکت کیے گئے، حرکت دیے گئے، وہ کہلوائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کو پڑھنا کیسے ہے، آپ نے بتانا ہے کہ بھائی زبر کو منہ اور آواز کھول کے پڑھنا ہے، جیسے کہتے ہیں کھل کے پڑھو یار، کھل کے پڑھنا ہے آپ نے۔ زبر منہ اور آواز کھول کر پڑھتے ہیں، جیسے تا زبر تا، تا کریں گے تو آواز بھی کھلے گی اور منہ بھی کھلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے زیر کو کیسے پڑھنا ہے، آواز کو نیچے گرا کر، دیکھیں بچے کو بتانا ہے سامنے نہیں پھینکنا، آواز کو نیچے گرانا ہے۔ جس طرح بال ہم کرکٹ کے اندر بال کسی کو کروائیں تو بال آگے کی طرف پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں بلکہ نیچے گرانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آواز کو نیچے گرا کے پڑھنا ہے، جیسے با زیر بی، تا زیر تی، بعض ایسے کرتے ہیں تا زیر تے، با زیر بے، جیم زیر جے، تو جے بے تے ایسے نہیں بلکہ بی تی جی، یعنی آواز کو نیچے گرانا ہے، سامنے کی طرف نہیں پھینکنا، با زیر بی ایسے کر کے۔ اور پیش کو کیسے پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کر کے، یہ آپ نے بتا دینا ہے۔ پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو۔ بعض کم کرتے ہیں، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، تو سو نہیں سو، جو نہیں جو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ لازمی خیال کرنا ہے، مجہول نہ آپ نے معروف پڑھنا ہے عربی لہجے کے اندر، بازر بے نہیں بازر بی، جیم پیش جو نہیں جیم پیش جو، اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے پڑھانا ہے۔ اگر 2 4 لفظ بھی اس طرح سے اگر وہ صحیح پڑھ لیتے ہیں تو پوری تختی بالکل آسان ہے۔ جیسے پہلی 2 لائنیں یہ صرف آپ پڑھ لیں تو باقی اس پوری تختی آپ کے لیے بالکل ایزی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ الف زبر آ، الف زیر اے نہیں ای، الف پیش او نہیں او، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا آگے میں آپ کو بتاؤں گا یہ الف کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر دوسری بات، اچھا یہاں پر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، مثلا با زبر با، با زیر بی، ایسے نہیں کرنا، یعنی کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جھٹکا بھی نہیں دینا، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، اس طرح بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے، نہ ہی جھٹکا دینا ہے لفظ کو، نہ ہی کھینچنا ہے، معروف پڑھنا ہے، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، یہ معروف پڑھنا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے۔ اچھا الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں، یعنی الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اشاد مد، جو بھی چیز آ جائے الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ حمزہ ہی ہے، لیکن جب اکیلا لکھا ہوگا کچھ بھی اس پر حرکت یا کوئی چیز نہیں آئے گی تو پھر اس کو الف ہی پڑھیں گے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا الف با تا، الف لام الف، لام الف با الف، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش شد مد جزم کچھ آ جائے گا، کوئی حرکت آ جائے گی تو پھر اس کو اب الف نہیں بلکہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ الف اکیلا ہوگا تو الف ہوگا، اگر اس پر کوئی حرکت ہوگی تو وہ حمزہ کہلوائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد را، را پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں، اور نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں۔ را جب پڑھائیں گے آپ بچے کو تو زبر اور پیش والی را کو آپ پر پڑھائیں گے، جیسے را زبر رو، را پیش رو،
اور جب زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھائیں گے، جیسے را زیر ری ری، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ہے انہوں نے پہلے دے رکھا ہے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. تو اس کی مزید تھوڑی سی رہنمائی وہ قاعدے سے دیکھتے ہیں، رہنمائی مدرسین سے. اس کے بعد پھر آپ کو یہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو. یہ تو یہاں پر یہ رہنمائی مدرسین ہے. زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے، پیش حرف کے اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی آپ بچوں کو بتائیں گے. سبق پڑھاتے ہوئے مدنی منع سے حرف پر لگی ہوئی حرکات بھی دریافت کریں گے. مثلا با زبر با اگر پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے کہ یہ با کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. اس طرح سے اس بات کا خیال رکھیے کہ بچہ حرکات کو قطعاً دراز نہ کرے، نیز حرکات کو جھٹکا دینے سے پرہیز کروائیے. حرکات کو معروف ادا کروائیے، نہ کہ مجہول. بالخصوص زیر اور پیش کو معروف ادا کروائیے. پیش کی ادائیگی میں دونوں ہونٹوں کو اچھی طرح گول کروائیے. اس سبق میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہر حرف کا تلفظ ایک حرکت کے ساتھ جدا جدا ہی کروائیے. جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. اب اس کو آپ نے اسی طرح پڑھانا ہے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. اس طرح پڑھانا ہے، نہ کہ آپ با بی بو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با تا تی. اس طرح نہیں پڑھانا، بلکہ با بی بو، تا تی تو، اس طرح سے کر کے پڑھانا ہے. یہ اس کے طریقہ کار ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اس میں دیکھیں گے بھی، اس کے علاوہ کیا چیز ہے اس میں، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو آپ اس کو حمزہ پڑھائیں گے، الف نہیں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. حروف مستعلیہ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، موٹے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے. اسی طرح را کے بارے میں اگر زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھا دیں، زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا دیں. اور اس سب کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھائیے. پہلے ویسے پڑھا دیے جوڑ کے ساتھ، اس کے بعد پھر رواں پڑھائیے، جیسے با بی بو، تا تی تو، سا سی سو. اس طرح یعنی رواں پڑھائیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر امتحان کی تیاری بچے سے مختلف الفاظ پر انگلی رکھوا کے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے. تو اگر اس کو پکا یاد ہو گیا تو پھر اگلی تختی، ورنہ اسی تختی کو رپیٹ کروائیں اور اچھی طرح سے یاد کروانے کی کوشش کریں گے. جی تو اب اچھا، ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات ہم زبر زیر پیش کو اچھی طرح سے نہیں پڑھتے. جیسے باپ پہ بو بچے اکثر پڑھتے ہیں نا، تو وہ بازر با بازر، بازر با بازر بی، باپ پہ بو. اسی طرح جیم زر جا، جیم زر جا نہیں بلکہ جیم زبر جا، ٹھیک ہے. تازر تا، تازر تی، تا پہ تو، تا پہ نہیں تا پیش، ٹھیک ہے. اسی طرح تازر تا نہیں تا زبر تا، ٹھیک ہے. یہ بات اہم ہے، آپ بچوں کو بتائیں گے کہ تازر تا، تازر تا نہیں تا زبر تا، تازر تی نہیں تا زیر تی، تا پہ تو نہیں با پہ بو نہیں، با پیش بو. اس طرح سے آپ پڑھائیں گے. تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، اس طرح سے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ الف کے اوپر حرکت آئے گی تو اس کو حمزہ پڑھیں گے. تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، آ آ ای ای او. او. با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو، با بی بو. با بے بو بو، بے نہیں کرنا، بی کرنا ہے. با با بی بے بو. بو. تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، تا تا تی تی تو. تو. سا زبر سا، سا زبر سا، سا زیر سی، سا زیر سی، سا پیش سو، سا پیش سو، سا سا سی سی سو. سو. جی تو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اور اسی طرح سے بچوں کو کہلوانا ہے. اور کوشش کریں حروف مستعلیہ جو نرم پڑ جانے والے ہیں، سیٹی والے حروف ہیں یا کھینچ کے پڑے، سارے وہ اس طرح. جیسے جیم ہے تو جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو.
اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھانے کا طریقہ ہے اور یہ پڑھانے کا اسٹائل ہے۔ اگر 2 لائنیں ہیں، یہ گارنٹی شدہ بات ہے، یہ صرف 2 لائنیں ہیں، اگر بچے کو یاد ہوگی تو پوری تختی اس کو یاد ہو جائے گی، بالکل آسان ہے۔ تو آپ نے پہلے اس کو زبر زیر کے پیش کے بارے میں اچھی طرح سے بتانا ہے، تو پھر آگے پڑھانا ہے، اور پچھلی تختیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ضرور سے ضرور یار ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات جو ہے وہ بار بار ہوتی رہے، بار بار ہم ملتے رہیں۔ اور یہ اچھا کام ہے، اچھے کام میں چلو آپ کی تھوڑی سی ہیلپ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھے کہ ہاتھ پکڑ کے آگے لے جانے والی بات ہے۔ تو اللہ پاک جتنے پڑھنے والے بچے ہیں ان کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔